جناب علامہ قبلہ آصف رضا علوی صاحب آپ فیصلہ آباد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتوسطین بولایۃ امیر المؤمنین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام تحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ثم الصلاۃ والسلام الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بلقیس حجرۃ تقدیس الجلال و آصیۃ التکبیر والکمال. ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام العائمہ، ام المعصومین، ام الابیہ سیدہ فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہا. ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین و منکر فضائلہم و مصائبہم و ولایتہم. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. بلند الصلوات. دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. شہزادی کونین رات کے اس پہر میں اس باعزت دہلیز پہ ہر ایک سائل کے دل میں چھپی خواہش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آقا زادی آخری سانس تک عقیدہ ولایت پہ استقامت نصیب فرمائے. موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے. قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے. قیامت کی صبح ہو شفاعت شفیع نصیب فرمائے. آقا دو جہاں سلطان زمان رہبر معظم بلغ العصر کے ظہور میں تاجیل فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کرنے مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اجازت ہے ذکر شروع کی ادا سے. 1400 سال پہلے ملک عراق کی سرزمین پہ ایک قتل ہوا تھا. یہ وہ قتل رسول کے بیٹے کا قتل تھا. اور یہ قتل کسی غیر مذہب نے نہیں کیا بلکہ اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے اسی نبی کے بیٹے کا قتل کیا. اس دور کی مکمل طاقتیں حسین ابن علی کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور صحرا میں لا کے رسول کے بیٹے کو قتل کیا گیا. دشمن یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ قتل چھپ جائے گا، قاتل چھپ جائے گا، لیکن مشیت الہی تھی، ارادہ خداوندی تھا، لہو حسین کی تاثیر تھی کہ اللہ نے ایک ایسی قوم پیدا کر دی جس نے خون حسین کو چھپنے نہیں دیا. اس قوم کی تخلیق کا مقصد صرف ذکر حسین تھا. پھر اس قوم نے اپنی مدرسوں کی صورت میں، جلوسوں کی صورت میں، ماتم کی صورت میں، زنجیر کی صورت میں، مظلوم کے حق میں اور ظالم کے خلاف جلوس نکال کے حسین ابن علی کے قاتلوں کو کسی بھی صورت میں چھپنے نہیں دیا. حکومتوں نے خزانوں کے منہ کھول دیے، وزارتیں دی گئیں، عہدے دیے گئے کہ کسی طریقے سے یہ قتل چھپ جائے، قاتلوں کے چہروں سے نقاب نہ اٹھے. ہر دور میں یہ کوشش ہوتی ہے، ہر دور میں یہ کاوش ہوتی ہے. یہ کوششیں چلتی چلتی یہاں تک پہنچ گئی کہ ہر دور کے کسی نہ کسی نے یزید کو بچانے کی کوشش کی، چاہے وہ مولوی کے روپ میں ہو، چاہے وہ مفتی کے روپ میں ہو. ہر دور میں یزید کو قتل حسین سے
بری کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ میرے مذہب کا وطیرہ ہے، یہ میری قوم کا شیوا ہے، یہ ہمارے ممبر کی تہذیب ہے۔ دشمن حملہ کہیں سے کرے، ہم جواب ممبر سے دیتے ہیں۔ دشمن کا حملہ ٹی وی چینل سے ہو، اخبار سے ہو، محراب سے ہو، ممبر سے ہو، ہمارے پاس ذرائع ابلاغ کا سب سے بہتر ذریعہ یہ ممبر شبیر ہے۔ ہمارا ٹی وی چینل بھی یہ ہے، ہماری اخبار بھی یہ ہے، ہمارا لوگوں تک بات پہنچانے کا وسیلہ بھی یہ ہے۔ لہذا میری کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے مذہب شیعہ کی بہتر لفظوں میں وکالت ممبر شبیر سے کی جائے، عہد حاضر میں قوم کے بچوں کو پریشان نہ ہونے دیا جائے، دشمن کہیں سے حملہ کرے ہم جواب ممبر سے دیں۔ پچھلے دنوں میں پھر ایک کوشش ہوئی، ایک نام نہاد مفتی نے یزید کا دفاع کرنے کی کوشش کی، تو میں نے ملک کے ہر ممبر پہ کہا نہیں، جذباتی آپ نے نہیں ہونا، تقریر میں کر رہا ہوں، بہتر انداز سے میں آپ کی ترجمانی کروں گا۔ میں نے ملک کے ہر ممبر پہ کہا کہ اگر آپ یزید کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کبھی ذاکر نائی کی زبان سے جملے، کبھی کسی مولوی کی زبان سے فتویٰ، کبھی کسی جھوٹی حدیث کا سہارا، اگر یہ ساری طویلیں کر کے آپ یزید ہی کو بچانا چاہتے ہیں اور یزید ہی کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے کرتے ہیں، یہ بات چھپ چھپا کے نہیں کرتے، یہ بات کھل کھلا کے کرتے ہیں۔ ملک کا کوئی چوراہا، کوئی چوک، کوئی گراؤنڈ، کوئی بارگاہ، کوئی مسجد منتخب کر لیتے ہیں، ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا، ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں حسین کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں یزید کے نام کا۔ یزید کا دفاع کرنے والے بھی اکٹھے ہو جائیں، حسین کا ذکر کرنے والے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، نہ بندوق نکلے گی، نہ گالی ہوگی، نہ کسی کو گولی ماری جائے گی، صرف کام ایک ہی کرنا ہے، میں ممبر سے حسین کی ماں کا کردار پڑھتا ہوں، تو یزید کی ماں کا جو بول سکے وہ تائید ہے۔ تم ہمیں سناؤ یزید کا کردار۔ آج بہانے سے یزید کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے، جس کا دفاع کیا جائے اس کا کھل کے کیا جاتا ہے۔ ہم حسین کا شجرہ بھی پڑھ دیتے ہیں، تو یزید کا کردار پڑھ دے گا تیری نفسوں میں، تیرے پاس تیری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں، تیرے پاس کتابوں میں سیاہی ختم ہو گئی ہے، تو یہ کام بھی ہم کر دیتے ہیں۔ حسین 3 شعبان کو مدینے میں بطور کے گھر قرآن پڑھ کے نازل ہوا تھا، یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ طور پر میں آگ میں شام کے گھر عذاب پڑھ کے نازل ہوا تھا۔ یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی، حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چلسی۔ یزید کا نانا فلسفہ ہے، عیسائی خاندان سے تھا، حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھا۔ یزید کی ماں میں سور جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے آگ میں شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ حسین کی ماں وہ زہرا تھی جو زندگی میں لبے کے لیے سجدے سے بڑا ہو جائے، جس کے حیا کا نام قرآن تھا، جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا۔ یزید کا باپ وہ تھا جو اپنے باپ کے ساتھ مل کے تیرے میرے نبی سے رنگے کرتا رہا۔ حسین کا باپ وہ علی تھا جو بستر پہ سویا مرضی کا الزام کر گیا، میدان میں آیا کلے ایمان بھر گیا۔ یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا، حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا۔ یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کا چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا، حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کو کفن نبی کے کرتے کا ملا، جس کو نبی نے خود قبر میں اتارا۔ یزید
دنیا کو ثابت کر قابل احترام قابل ساد احترام عزت مآب جناب علی عباس علوی پھر اس کے بعد ہمیں بتاؤ کہ قتل حسین کے کون کون شریک یہ باتیں گجرات میں سنے گا تو پھر ملک کے کس کونے کو سنائی جائیں گے اب کھلی ہے قتل حسین کی فائل مفتی ٹی وی میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے کسی تاریخ میں یزید کا کردار نظر نہیں آتا مجھے اسلام کی تاریخ یاد نہیں تو چاند کی تاریخ کیا بتایا اب ہم کیونکہ ہم ہیں حسین کے عاشق ہم اپنی ذات پہ ہمیں برداشت کر سکتے ہیں ہم حسین سے جنون کی بات تمیش کرتے ہیں اگر بات کھلی ہے تو میرا کھلے اب ہمیں بتاؤ کہ قتل حسین میں کون کون شریک تھا رات کے اس پہر میں جس بندے کی نظر منبر کی طرف ہے وہ اپنی قوم کی عقیدے کی ترجمانی ہے 1400 سال سے ہماری آنکھوں میں دھول جھوٹی رات ہے صرف ایک یزید کو پیش کیا رہا کہ قتل حسین صرف یزید سے دیا اچھا یہ اکیلا یزید خود ہی جاکے تخت پہ بیٹھ گیا تھا یزید کسی شہر کا بادشاہ نہیں بنا تھا مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا مسلمانوں نے ووٹیں دی تو خلیفہ بنا یزید دکھا دیا یہ نہیں بتایا ووٹیں دینے والے کون تھے ہمیں قتل حسین کی پوری تحقیق چاہیے ہمیں بتایا جائے کہ آخر قتل حسین میں کون کون شریک اگر یہ مجمع میرا ساتھ ہے تو میں قتل حسین کی انکوائری کا پہلا سمجھا بالکل بے زبان کرنے کے لیے دشمن حسین کو صرف اس سے ایک سوال کرنا کہ حسین قتل ہوئے کیوں تھے مولوی کبھی بھی کیوں کا جواب نہیں دے اسے پتا ہے کہ وہ اس کیوں میں پھنس جائے ہمیں صرف یہ بتایا جائے کہ آپ نے امام حسین کا قتل کیوں جگیر کا جگرہ منصب کا لالچ کسی عہدے کی طلب حسین تک چاہتے تھے اگر یہ ساری چیزیں نہیں تو یہ قتل کیوں اب تاریخ میں جو ہمیں جواب ہوتا ہے وہ جواب پڑے اس کا یہ قتل ہوا ہے انکار بیعت یزید چاہتا تھا کہ بیعت کرواؤں اور حسین نے کہا کہ نہیں کرے ایسے بس اس نہیں کی وجہ سے قتل حسین یہ شیعہ نے لکھا یہ سنی یزید چاہتا تھا بیعت کرے اور حسین نے کہا نہیں کرے اب میرا سوال ہے ہر مکتب کے بندے سے ہمیں بتاؤ کہ کیا امام حسین علیہ السلام کا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط وہ کہے گا ٹھیک یزید کا مطالبہ کرنا صحیح تھا یا غلط وہ کہے گا غلط تھا کیا غلطی کی یزید نے وہ کہے گا اس نے حسین سے بیعت مانگی اس کا مطلب پہلے ہی اسٹیپ پہ مولوی مانگ لیا جو معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے میں قتل حسین کی تحقیق شروع کی اس کا مطلب جو بھی معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوگا کہ آپ کہنے میرے بادشاہ حسین کا جملہ آج بھی تاریخ کے ماتھے کا جھومر بن کے چل رہا ہے حسین نے 26 رجب کو غریب کے دربار میں کھڑے ہوگا کیا کہتے ہیں غریب اسے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں امام حسین کے جملے آج بھی میں ہر مکتب کی کتاب سے دکھانے کے لیے تیار ہوں امام حسین علیہ السلام کا اس کو کہتے مجھ جیسا بندہ بیٹھا تھا آپ کے اس بہر میں حسین سنے والا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا اس کا مطلب حسین بھی اکیلا نہیں حسین جیسے کئی اور نہیں ہے یزید بھی اکیلا نہیں یزید جیسے کئی اور نہیں ہے حسین کا ولید اسے صرف اتنا کہہ دے انا حسین ابن علی میں علی کا بیٹا ہوں جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا میں اس جیسے کی
کہ نہیں بڑی مشکل تھی. سارا دور یزید کے ساتھ اور تنہا حسین کہہ رہے نہیں. ذہن میں مطلب رکھیے تاج یزید کے پاس, مفتی یزید کے پاس, ووٹ یزید کے پاس, اور تنہا حسین نے 26 رجب کہا نہیں. یزید نے کہا ایک نہیں میرا کیا ہو رہا ہے, لیکن یہ ولید کے دربار سے نہیں باہر آئے تو 72 نہیوں میں تقسیم ہو گیا. اس نہیں میں 72 ساتھیوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ, انہوں نے بھی کہا نہیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ نہیں. یزید میرے شان تھا یہ نہیں ایک, یہ 72 میں بڑھ گئے. اس کا 72 ہے وہ کربلا میں لیا, اس کا میں قتل کر دوں گا, نہیں یہی دفن ہو جائے گی, نہیں یہی ختم ہو جائے گی. پھر آج کے بعد کون میرے سامنے نہیں کہے گا, لیکن اسے کیا پتا تھا حسین کتنا بڑا کاریگر ہے. حسین کربلا میں 72 نہیں لے کے آ گیا, اس نے 72 نہیں قتل کی. یہ نہیں شام غریبہ ایسے اٹھی, پھر ایسے کائنات میں پھیلی, یہ ہر ایک مذہب میں چلی گئی, یہ ہر ایک غیرت مند کے مکتب میں چلی گئی, پھر یہ نہیں ہمارے وجود کا حصہ بن گئی. آج ہمیں شیعوں کو اس نہیں نے زندہ رکھا ہوا ہے. آج ہمیں دشمن کہتا ہے مائنس نہ کروا, ہم نہیں کروائیں گے, ماتم نہ کر نہیں کریں گے, زنجیر نہ مار نہیں ماریں گے. آپ بتائیں نہیں یزید والی نہیں ہے, حسین والی. ہمیں یہ نہیں کہو, ہمیں یہ نہیں کہو. حسین صرف اس لفظ کہ اگر حسین کا ساتھ نہ دیا تو پھر یزید کے ساتھ آنا ہوگا. ہاں 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 کہتے جی حسین سے, صرف اکیلا حسین سے ہی نہیں, سارے حسین سے ہی. صرف یزید غلط نہیں, حسین کی ایک فکر کا نمائندہ, یزید بھی ایک فکر کا نمائندہ. حسین بھی اکیلے نہیں تھے, یزید بھی اکیلا نہیں تھے. آج موقع کہتا حسین صحیح یزید غلط نہیں. اگر حسین صحیح کہنا بالکل بھی ہے, حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں. ہم بڑے زیادہ لوگ شیعہ ہیں, ہم جس بندے کے نام کے ساتھ حسین لکھا ہو نا ہم اسے بھی شیعہ مان لیتے ہیں. یہ بندوں نے فیشن بنا لیا ہے, 10 محرم کو کالے کپڑے پہن لیں, 2 دن کے لیے کھانا تو ایک پانی کی سبیل, 4 دے کے حلیم کی, اور حسین ہی بننے کی کوشش. دینے دینے سے حسین نہیں ملتا. جو بول سکتا ہوں کیا پانی پلانے سے حسین نہیں ملتا. حسین دینا ہے تو حسین کے نظریے کی حمایت کر, یزید چھوڑنا ہے تو یزید کے نظریے کو چھوڑ. حسین بھی تنہا نہیں, یزید بھی تنہا نہیں. جو گجرات میں اس وقت میں سو رہا ہے اس بندے کو جلاؤ میں جلا کہو, یزید آزاد امیدوار نہیں تھا, پارٹی کا ٹکٹ پہ تھا. آج بندے کہتے ہیں صرف یزید غلط, صرف یزید غلط نہیں, حسین صحیح تو حسین کا پورا نظام صحیح. یزید کیسے بنا تھا؟ ووٹوں سے. حسین کے پاس ووٹیں نہیں تھے, حسین اللہ کا بنایا, اللہ کے بنائے کو ووٹوں کی ضرورت نہیں. یزید کے پاس کیا تھا؟ اپنے باپ کا لکھا
حسین کے پاس باپ کا لکھا نہیں تھا، قرآن میں اللہ کا لکھا ہوا تھا۔ یزید کے پاس کیا تھا؟ 18,000 مسلموں کا فتویٰ۔ حسین کو مفتیوں کی محتاجی حسین کو تھی نہیں۔ حسین کے پاس تھی قرآن کی نص۔ آج مولوی کہتا ہے یزید غلط حسین صحیح، یزید غلط حسین صحیح، حسین صحیح کہنا ہے پھر پورے دن کا مسلمان پر پھر یہ نہ کہ حسین صحیح ہے، پھر ماں حسین صحیح، ووٹیں غلط، حسین صحیح، نامزد کرنا غلط، حسین صحیح، کمیٹیوں سے ملنے والا غلط، پھر دنیا آخر میں ماننا پڑے گا قدیر صحیح، شکیفہ اللہ کا بنایا صحیح، بندوں کا بنایا، حسین بندوں کا بنایا نہیں تھا۔ حسین کا بنایا۔ آخری سوال اور آپ کو سلام۔ آج یزید کو بچانے کی کوشش کرنے والے تو صرف اکیلا یزید بچانا تھا، پوری لائن پھنس گئی۔ ہمیں ذرا اتنا بتاؤ کہ آج تک چلے ٹھیک ہے، بس آخری جملہ اور وہ بھی گجرات سے داد لینے کے لیے نہیں، آپ کے ذہن تک پہنچا دیں۔ یزید نے مانگی بھائی، امام حسین نے کیا ہی تھا، 72 ساتھیوں نے حسین کا ساتھ دیا۔ تم نے 72 بتائے کہ جی ہاں 72 ساتھیوں نے حسین کا ساتھ دیا، آج کسی چوک جو آگے دیا کہ حسین کا نام نہیں آتا۔ میں ان 72 جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا میں ان کے نام بتاتا ہوں، ان کی بلدیتیں بتاتا ہوں، ان کے قبیلے بتاتا ہوں، ان کے شجرے بتاتا ہوں، رنگتیں بتاتا ہوں۔ تو صرف ایک کام کر، جن لاکھوں نے یزید کو ووٹ دیے وہ کون تھے؟ آخر اس دور کے مسلمانوں نے یزید کو ووٹ دیا، وہ کون تھے؟ مسلمان ہی تھے نا، انہوں نے یزید کو ووٹ دیا۔ اگر کہیں یزید کو ووٹ نہیں دیے تو مجھے 72 میں لکھا، اگر وہ 72 میں نہیں تو اس کا مطلب یزید کی پارٹی۔ اب میں نہیں کہوں گا کہ وہ کون تھے، وہ کہاں تھے، ان کے نام کیا تھے، مجھے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں قرآن سے حسین کا انتقام پڑھنے لگا ہوں۔ رات کے اس پہر میں یہ حسین کے نام پر کھل کے اپنے بادشاہ حسین کو داد دیں گے، کیا کہنے میرے مالک، کیا تیری حکمت عملی تھی؟ کیونکہ اس سے پہلے 4 قتل ہوئے تھے سیدوں کے، چاروں قاتل چھپا دیے گئے تھے، نبی کا قتل حجرے میں ہوا۔ قتل ممبر سے نہیں پڑھنے دیا جائے، کہہ دیا کہ نہیں نبی طبعی موت مر گئے، معصوم تو طبعی موت مرتا ہی نہیں۔ طبعی موت وہ مرتا ہے جس کی طبیعت میں توازن برقرار ہے اور جس کا جسم میں کنٹرول نہ ہو، کائنات میں کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ معصوم یا زہر سے یا تلوار سے۔ اگر پڑھنے والی آنکھ ہو تو صحیح بخاری میں لکھا ہو آخری وقت میں نبی کو دوائی پلائی جا رہی تھی اور نبی انکار کر رہے، دیوار میں شفا ہوتی، نبی کا قتل مدینے میں ہوا، قاتل چھپ گیا، بطور کا قتل دروازے پہ ہوا، قاتل چھپ گیا، علی کو ایک بدماش کے ذریعے مقتل میں قتل کروایا گیا، اصل قاتل چھپ گیا، حسن کو گھر میں بیوی کے ذریعے زہر دلوائی گئی، اصل قاتل چھپ گیا۔ 4 قتل چھپ گئے تھے۔ کیا آپ کہنے حسین کے انتقام کے؟ حسین سب کے قاتل گھیر کے کربلا میں لے آیا۔ حسین نے سب کے قاتل اکٹھے کیا، حسین نے نانے کا قاتل، بابے کا قاتل، ماں کا قاتل، حسین نے سب کے قاتل اکٹھے کیے۔ ہتھیلی جیسی زمین پہ، ہتھیلی جیسی زمین پہ حسین لے آیا۔ اب بندے تھے چہروں پہ اسلام کا پردہ ڈال کے، بندے تھے قرآن کے قاری بن کے آئے ہوئے، بندے تھے قرآن کے حافظ بن کے آئے ہوئے۔ حسین نے ہتھیلی جیسے میدان میں 9 لاکھ سامنے اکٹھے کیے، 72 علیحدہ کیے، ان کے پاس نمازیں بھی تھی، ان کے پاس کلمہ بھی تھا، ان کے چہروں پہ داڑیاں بھی تھی، ان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ بھی تھا۔ حسین نے کربلا میں عدل کا ترازو لگا کے بتایا، نمازوں سے اسلام نہیں ملتا، روزوں سے حسین نہیں ملتا ہے۔ حسین نے کربلا میں بتایا ان کے پاس نماز تھی، حسین نہیں تھا، ان کے پاس سب کچھ تھا، صرف حسین تھا، صرف حسین۔ محبت حسین نے خود کو علیہ السلام ادھر 9 لاکھ قاتل گھیر کے حسین لے گئے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ہر دور میں معصوم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔
آخری انجام پڑھوں قرآن سے، آؤ قرآن میں پڑھتے ہو. وہ جن لاکھوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کی وہ کون تھے؟ اب میں انتقام کرنے لگا. آخری جملہ انتقام کا پڑھنے لگا. دیکھنا حسین کی تلوار میں ڈال. کل انشاءاللہ 1 سے 2 بجے مسیح حاضری ہوگی مکمل تفصیل کے ساتھ مجلس. آج کی مجلس میں ہر ذاکر بانی کی حیثیت سے، بالخصوص بانی کی حیثیت سے میں صرف حسین کا انتقام بتاؤں کہ حسین نے انتقام دیا. ان لوگوں نے کی یزید کے ہاتھ میں بیعت کی، حسین کو چھوڑا. حسین نے تلوار سے نہیں، حسین نے کیسے مارے؟ اور میں تمہیں حسین کا انتقام. قرآن کہتا ہے اگر مسلمان فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے تو کافر ہو جاتا ہے. انہوں نے کی یزید کے ہاتھ میں بیعت، حسین نے سارے کافر کر دیا. کافر وہ نہیں ہوتا جسے مولوی دیوار پہ کافر لکھے، کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں کافر لکھے. یہ بڑے گھروں کے لوگ تھے، انہوں نے حسین کو چھوڑا. حسین نے کھیل کے کربلا میں جایا، 9 لاکھ سامنے کھڑا کیا. حسین ادھر حسین نے کھڑے کی اپنے پہنچ کرتے. یزید کے زندوں کی فہرست بھی نہ بنی، حسین کے مرنے والوں کی فہرست بھی بن گئی. پھر کیا کہنے میرے بات سے، حسین تیرے نوازنے کے جن بہادروں نے تیری نہیں میں ساتھ دیا، حسین نے ان میں سے ایک بھی رضی اللہ نہیں کی. حسین نے سارے علیہ السلام. تعصب کی اہمیت ہٹا، حقیقت کی آنکھوں سے دیکھ حسین کے قاتلوں میں کون کون تھا. یہ عمر ابن سعد کس کا بیٹا تھا؟ یہ سنان بن انس کس کا بیٹا تھا؟ یہ کون لوگ تھے جو حسین کو قتل کرے؟ اور پھر میں قتل کی وجہ پڑھوں اور یہی تو دوست نے حسین 10 محرم کو یوں کھڑے تھے حسین کے ساتھ. میرے مالک حسین کا آپ بالکل دوست. حسین گھوڑے کی زین پہ بیٹھے، سارے مارے گئے تنہا رہ گئے تھے. حسین 9 لاکھ کے سامنے کھڑے ہو گئے. حسین نے کہا میں تم میں وہ لوگ دیکھ رہا ہوں جنہوں نے مجھے نبی کی پشت پہ دیکھا. میں تم میں وہ لوگ دیکھ رہا ہوں جنہوں نے عید والے دن مجھے نانے کے کاندھوں پہ اٹھایا. میں تمہارے اندر اباؤں کے نیچے چھپے ہوئے چہرے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے کئی بار نانے کو میرا سر میرا چہرہ چومتے دیکھا. صرف تمہارے سامنے یہ پوچھنے آیا ہوں مجھے مارنا کیوں چاہتا. اب یہ ہے حسین کا انتقام. حسین نے 9 لاکھ قاتلوں سے کہا مجھے صرف اتنا بتاؤ، مجھے قتل کیوں کرنا چاہتا. 9 لاکھ سے ایک ہی آواز آئی، تیرے باپ علی کی دشمنی. حسین نے آخری حملے میں بتا دیا کربلا کی جنگ علی ولی اللہ کی بقا کی جنگ. اکٹھے ہوئے تھے کعبے کی ولایت کے دشمن. علی ولی اللہ کے دشمنوں نے محمد کا بیٹا زین سے گرا دیا. ختم ہو جاتی جنگ. آج ہم اس جنگ کو جنگ سمجھ کے پڑھتے ہیں، لیکن علی ولی اللہ کی دشمنی ان کے دلوں سے اتری. انہوں نے اس بی بی کے سر سے نیزے سے چادر اٹھایا. جس کی چادر کا عباس نگران تھا. زیادہ پڑ گیا تھوڑا پڑ گیا. بدلے علی کے علی کی بیٹیوں سے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جن بازاروں سے گزری ان بازاروں سے گزرنے کے لائق تھی. میرے بعد بھی پڑھنے والے مصائب کے مولا کی خاص صفحہ ہے منفرد لہجہ مصائب کا. بندے کہتے ہیں سخت مصائب میں بر سے جا کر پڑھ دیتے ہیں. مصائب ہے ہی سخت. مصائب نرم ہوتا اس سجاد کا جگر نہ پھٹا. واللہ حسین سے اپنی طرف سے نہیں اپنے بھائی علی قاسمی کی طرف سے بھی اعلان کر رہا ہوں ہم وہ مصائب پڑھتے ہیں جو کتابوں میں لکھا.
किताबों में मुसाहिब की रवायत पढ़ते हैं, फिर मौला से दुआ करते, मौला इसको कैसे बयान करें, ऐसे ही जैसे लिखा ऐसे बयान कर दे तो ये सुनने वाला भी होता है। जो सैयद बैठे और तलब उठे मजमे से, ये क्या पढ़ दिया तुमने, फिर उनमें लफ्जों का ऐसा पैगाम चढ़ाते हैं, ऐसे इशारों का इस्तेमाल करते हैं कि दर्द भी पहुंच जाए और किसी सैयद को तकलीफ भी ना हो। मैं एक दलील दूं तेरे समझने के लिए, जिस सज्जाद ने अकबर की बच्ची बर्दाश्त कर ली थी, कुछ ना कुछ तो शाम में हुआ है जो उसका जिगर फट गया। इससे वाज़ेह इशारा मैं नहीं कर सकता। जितने सैयद हैं जिसने अकबर की बच्ची बर्दाश्त कर ली थी और वो लहू नहीं होया था, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है ना शाम जो सज्जाद का जिगर फट गया। मौला सज्जाद वापस मदीने आए, एक शख्स ने पूछा, मौला शाम के बाजार में सबसे ज्यादा तकलीफ का भाई कोई सैयद बैठा हो, ये मुझे माफ कर देना। जुमला बड़ा सख्त है, सदा से माफी मांग के जुमला पढ़ने लगा हूं। एक बंदे ने पूछा, मौला बाजार शाम में सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई? सज्जाद की आंखों में लहू बारिश बन के उतरा। सज्जाद रो के कहते, उस मोड़ पे मेरा जिगर फट गया था जब पिछले बदमाश रुक नहीं रहे थे और अगले रास्ता नहीं दे रहे थे। पीछे से कोई रुक नहीं रहा था, आगे से कोई रास्ता नहीं दे रहा था। सज्जाद कहते, यही वो मकाम था जहां मेरी फूफी जमीन पे बैठ गई, रो के कहती, सज्जाद अब मुझसे चला नहीं जा रहा। मालिक हुसैन के लहू की कसम है और मेरी कौम के गयूर जवानों, नहीं पढ़ा गया बाजार शाम कैसे गुजरी थी अली की बेटियां। एक लम्हे के लिए कभी किसी सैयद से पूछना, इतना थोड़ा रास्ता और इतना ज्यादा वक्त अली की बेटियों को 3 दिन जो खड़ी रही है सदर दरवाजे पे, बाबू साहब पे खड़ी रही है अली की बेटियां। अगर कोई शिया रो पड़े तो रात इस वक्त में हाय कहना, रख मेरे सर पे कुरान। क्यों खड़ी रखी अली की बेटियां? नाचने वाले मर्द हाथों में शराब के जाम लेके खड़े। अब जिसने नहीं हाय की, तुझे ज़ैनब की चादर की कसम है, मुझे बोल के बता ये नाचने वाले मर्द कौन थे? यजीद ने नाचने वाली औरतें बुलाई थी कि तुमने अली की बेटियों का इस्तेमाल करना है। ये नाचने वाली औरतें जब शाम के बाजार में आई, इन्होंने बाजार का माहौल देखा, ये कहते वापस चली गई कि बाजार का माहौल हमारे खड़े होने के लायक नहीं है, हम अपनी अपनी छतों पे जा रही है। तो अली की बेटियों को हमारी गलियों से बुला। शाम की हमारा औरतें अपने मकानों की छतों पे चली गई और जिसकी मां का जनाजा आधी रात को उठा था, वो कभी इस बाजार, कभी उस बाजार। ना मैं शाम का बाजार पढ़ सकता हूं, ना कुछ सुनेगा। एक जुमला सुनो और मेरा सलाम करो। गुजरी नहीं, गुजारी नहीं, रुकी नहीं, मर्जी से बैठी नहीं, बिठाई नहीं। अब एक सैयद जरूर हाय करे, ऊंट से गिरी नहीं। अल्लाह मेरे भाई अली से अली की मेहनत कबूल करे। कबीर शाह, कबीर शाह, नूर शाह सलात की ये मेहनत सैयदानी कबूल करे। आखिरी सत्र सुनो, जब आ गई थी ना कह दिन निभा के वापस, नहीं मैंने पढ़ा शाम का बाजार, नहीं पढ़ा मैंने यजीद का दरबार, नहीं पढ़ा मैंने अली की बेटी का जिंदान, सिर्फ तेरे आंसुओं की खराब लेने के लिए जुमला पढ़ने लगा हूँ। जब आ गई थी ना वापस मदीने, पीर दिशा के लिए सीधी आई है कब्र रसूल पे। अल्लामा मदरसी ने बिहार की चौथी जिल्द में वो नोहा लिखा, मैं उस नोहे की 4 सतरें पढ़ूं तो जहां बैठा वहां हाय करे। ये नोहा किसी शायर का लिखा नहीं, ये अली की बेटी का पढ़ा हुआ नोहा है। बिहार की चौथी जिल्द में अल्लामा मदरसी ने लिखा, जब कैद निभा के वापस मदीने आई, बीबी सीधी आई कब्र रसूल पे। कब्र रसूल पे खड़ी होके बीबी ने लोहे की पहली सतर पढ़ी। बीबी रो कहती, नाना नाना, एक बार कब्र से निकल के पहचान मैं वही ज़ैनब हूँ। बीबी ने दूसरी सतर
بی بی رو کے کہتی نانا تیری اذان بچ گئی میرا معذر آ گیا. بی بی نے تیسری صدر پڑھی. بی بی رو کے کہتی نانا تیری نماز بچ گئی میرا نمازی کربلا میں سو گیا. رات کے اس پہر میں کوئی بندہ سر کا پرسا لے. بی بی رو کے کہتی ہے نانا, یہ کہہ کے بی بی نے کٹری کھولی. کٹری سے حسین کا تیروں والا کرتا نکالا. کرتا نکال کے قبر محمد پہ ڈالا. رو کے کہتی نانا قبر سے نکل کے پہچانا یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری زلفیں تھاما کرتا تھا. قبر محمد پر زلزلہ آ گیا. آواز آئی زینب کرتا آلا, زینب کرتا آلا. کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کرے. بی بی رو کے دی نانا تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا. رات آدھی ہونے دے, میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی. میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں تو پھر مجھے بتا. امت نے اتنا تیرے بیٹوں کے نہیں مانا جتنا تیری بیٹی. اچھا کرو, اچھا کرو. نانا نانا تیری بیٹی کا بولے حوصلے کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ. بس آخری ایک منٹ. نانا نانا تیری زینب اجڑ گئی. قبر محمد ہل گئی. آواز ہے زینب میرا لال مجھے درد کا سنانا. وہی کربلا سے لائی گٹھری اٹھائی سینے سے لگائی. حسن کی قبر پہ نظر پڑی. رو کے کہتی میں نے تو تیرے جنازے سے تین کھینچے تھے. تو بہن کے درد سنے گا. قبر حسن سے آواز ہے زینب مجھے نہ سنانا. سید مجھے معاف کر دینا. اب نظر پڑی ماں کی کچی قبر پہ. رو کے کہتی نہ نانا سن رہا ہے نہ حسن سن رہا ہے. اماں بیٹیاں تو ماؤں کو درد سناتی ہیں. اماں تو میرے درد سن لے. زہرا کی قبر جل گئی. آواز ہے یہی بیٹھ جا, مجھے اپنے درد سنا میں سنوں گی جو ماتم کرنے کے لیے آیا ہے. بی بی رو کہتی ہے اماں تو میرے درد سنے گی. آواز ہے ہاں زینب میں تیرے درد سنوں گی. رو کہتی اماں پھر اٹھاؤ پہلو سے ہاتھ. زینب تجھے اپنے درد سنائے. اماں تجھے یاد ہے